ایران کا دشمن نمبر 1 مارا جا چکا ہے، جہنم واصل ہو چکا ہے۔ ایران میں جشن کا سماں ہے، تہران کی سڑکوں پہ لوگ ایران زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لنڈسے گراہم کی موت سے پہلے اچانک کیا ہوا کہ پوری گیم ہی بدل گئی، اور اتنی پراسرار، اتنی خوفناک موت اس کو ایران نے دی ہے کہ ابھی تک امریکہ کو پتہ نہیں چل سکا، ابھی تک پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ 48 گھنٹے پہلے وہ بندہ بالکل صحت مند ہے، لیکن اچانک اس کو کیا ہوا، اس کو کون سا زہر دیا گیا اور کون سا کیمیکل اس پہ چھوڑا گیا، ابھی تک امریکہ حیران پریشان ہے۔ لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ 12 لوگ اور ہیں جن کا نام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن کا نام ایران نے پہلی دفعہ، ایران کے اخبار نے بتا دیا ہے کہ وہ ایران کی ریڈار پہ ہیں، ایران کی ہٹ لسٹ پہ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے برا وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلا نام آپ کو لیتا ہوں، وہ ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس میں ایسے نام ہیں جو آپ سوچیں گے یار یہ تو ایران اگر ان کو ختم کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایک دو نام اس میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ جب سنا کہ ایران ہمیں مارنا چاہتا ہے، انہوں نے ایران کے حق میں بیان دے دیا۔ وہ نام بھی ذرا سنتے جائیے۔ سب سے پہلا نام جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ دوسرا نام جناب آپ سب کو پتا ہے، صہیونیت کا سردار ہے، نیتن یاہو، اس کا نام ہے۔ اور تیسرا نام جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کا ہے۔ چوتھا نام فرانسیسی صدر ایمینول میکرون کا ہے۔ لیکن میں آپ کو اگلے نام بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ اب ان کو اپنے بستر پہ پرسکون موت نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ریڈی ہو چکی ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے وہ بدلے لینے شروع کر دیے ہیں۔ شہید خامنہئی جو ان کا لیڈر تھا، جو ان کا راہبر تھا، اس کی شہادت کا بدلہ لینے کا اب وقت آ چکا ہے۔ اور اب چونکہ ایران سٹرونگ پوزیشن پہ ہے، قدرت کی تقسیم دیکھیے کہ اللہ نے ایران کو ایک ایسا خطہ دے دیا کہ دنیا کا 20% تیل وہاں سے گزر کے جاتا ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوا سکے۔ سپر پاور، کسی کو سپر پاور کیوں کہتے ہیں؟ طاقتور ترین کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ دنیا کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کسی بھی خطے میں، لیکن ایران پہ تو نہیں کر سکا، یہاں گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ 4 نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، امریکی وزیر جنگ، سیکریٹری آف ڈیفنس ہے جناب۔ وہ کہندا نا ہن پتہ چلے گا، تو جناب اب پتہ چلے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، آئی ڈی ایف کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر، اسرائیلی وزیر خارجہ گدیون سار، اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی، سینٹ کام کے کمانڈر بریٹ کوپر۔ اور ایران نے یہ لسٹ جاری کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ اپنے سابق رہنما کی ہلاکت کو بھولنے والا نہیں ہے، اور یہ کوئی لسٹ، یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے، یہ تہران کی حکومت کے قریب ترین سمجھی جاتی ہے یہ رپورٹ۔ میں آپ کو اس کی چلیں اور ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ یہ جناب ایک طاقتور اخبار جس نے واشنگٹن سے لے کے یروشلم تک خلبلی مچا دی ہے، جناب یہ خبر ہے، یہ میں آپ کو اس کی، یہ میونسپلٹی کے ساتھ اٹیچ ہے جناب، یہ خبر اخبار جس نے یہ شائع کی ہے۔ اور جناب پہلا پیغام آیا ہے خامنہئی کا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ شائع کیا ہے کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی ٹاپ لسٹ پہ کون ہے۔ یہ 12 لوگ۔ اب دیکھیے لنڈسے گراہم کی پراسرار موت، جس کا ابھی تک دنیا کو پتہ نہیں چلایا جا سکا، وہ ابھی تک اس کی تحقیقات امریکہ میں ہو رہی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ 12 شخصیت گو کہ ایک دم سے آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ کوئی بندہ مر گیا، لیکن بڑے ہی خفیہ طریقے سے ایران بہت تحمل رکھتا ہے۔ ایران کے مزاج میں آپ کو تحمل، بردباری نظر آئے گی۔ ایران بہت خاموشی سے، بہت تسلی سے اپنا کام کرتا ہے، اور یہ لنڈسے گراہم والا معاملہ ابھی تک آفیشل US گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا۔ ایک سینیٹر مر گیا یار، اتنا امپورٹنٹ آدمی، ٹرمپ کا ساتھی، ابھی تک اس کی موت کا پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔